بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وقد کنت۔ یہاں سے امام شامی اس متن کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اور شرح لکھنے سے پہلے کئی سال جو آپ نے اس کے مطالعہ میں گزارے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ وقد کنت صرفت فی معاناتہ برہۃ من الدہر، میں نے خرچ کیا تھا اس متن یعنی در مختار کے مطالعہ کے اندر ایک زمانہ، اور میں نے خرچ کیا تھا مشقت کے ساتھ اپنی جدید عمر کا ایک حصہ۔ شقہ جدید عربی میں فلیٹ کو کہتے ہیں، تو یہ حصہ ہے۔ وقتنست، اور میں نے شکار کیا تھا افہام کے نیٹ کے ساتھ۔ جال جو ہوتا ہے شبکہ، یعنی چیزیں پکڑنے کے لیے، میں نے شکار کیا تھا افہام کے جال کے ساتھ اس کتاب کے غافل مسائل کو، یعنی تشبیہ دی ہے ان جانوروں سے، شوارد، شاردہ کی جمع ہے، جنہیں شکار کیا جاتا ہے ان کی غفلت کے دوران۔ وقیدت، اور میں نے قیدی بنایا تھا قلم کے میخوں کے ذریعے، وتد کی جمع ہے اوتاد، اقلام کے میخوں کے ذریعے میں نے قیدی بنایا تھا اس کتاب کے وحشی جانوروں کو۔ عوابد، جو اہلی نہ ہوں، وحشی ہوں، جنگلی جانور، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مفاہیم جو عام ذہنوں کے قریب نہیں آنے والے تھے، میں نے ان کو اپنا بنانے کے لیے کافی محنت ماضی میں کی ہوئی تھی۔ وَسِرْتُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَمِيرَهُ، اور میں بن گیا دن رات میں اس در مختار کے ساتھ گفتگو کرنے والا۔ سمیر، اپنے دوست کے ساتھ راز کی بات کرنے والا۔ حتیٰ اسر الیہ، میں نے یہاں تک اس کے ساتھ گفتگو کی کہ اس کتاب نے، اسر در مختار نے، مجھے اپنا راز بتا دیا۔ حتیٰ اسر الیہ سرہ، یہاں تک کہ اسرہ کا فعل ہوا در مختار، کہ در مختار نے مجھے آہستہ سے راز کی بات بتا دی۔ وَضَمِیرَہُ، اور جو اس کے ضمیر میں تھا۔ وَأَطْلَعَنِی، اور در مختار نے مجھے مطلع کر دیا عَلَىٰ حُورِہِ، اپنی حوروں پر، المقصورات فی الخیام، جو اس کے الفاظ کے خیموں کے اندر بند کی گئی تھیں، تو مجھے اس نے ان پر مطلع کر دیا۔ یعنی عام لوگوں کے لیے تو اس کتاب کے معنی یوں ہی اجنبی تھے اور چھپے ہوئے تھے، جس طرح کے پردے خیمے کے اندر بند حور ہے جو کسی کو نظر آنے والی نہیں ہے، لیکن اس کتاب نے مجھے خود ہی اپنی حوریں دکھا دیں، اور مطلب یہ ہے کہ اپنے پوشیدہ مطالب مجھ پہ واضح کر دیے۔ وَكَاشَفَ لِي، اور اس کتاب نے کھول دیا میرے لیے، ام وجوہ مخدراتہ، اپنی پردہ نشین عورتوں کے چہروں سے کھول دیا۔ کس کو؟ اللسامہ، پردے کو، یہ مفعول بھی ہے کاشفہ کا، نقاب کھول دیا۔ فَطَفِقْتُ، تو میں شروع ہوا، اُوَشِّئُ حَوَاشِیَ صَفَائِحِ صَحَائِفِهِ اللَّطِیفَہ، میں شروع ہوا درحال کہ میں اُوَشِّئُ، مزین کر رہا تھا اس کے لطیف صحائف کے رجسٹروں کے حواشی کو، اس کے لطیف صحائف، صحائف ہیں رجسٹر،
صحیفہ کی جمع، اور صفائح یہ یعنی اس رجسٹر کے پہلو مراد ہیں صفحات۔ اوشیو میں اس کو مزین کر رہا تھا اس کے اوپر حواشی لکھ کر، بما ہوا فی الحقیقت اس کے ساتھ میں حاشیہ لکھ رہا تھا، یعنی اس روشنائی کے ساتھ جو بظاہر تو سیاہ تھی لیکن حقیقت میں وہ بیاض تھی اس صحیفہ کے لیے۔ پھر میں نے ارادہ کیا ان فوائد کو جمع کرنے کا، اور میں نے ارادہ کیا بستہ کا دفعہ جمع پر، موائد مائدہ کی جمع ہے، دسترخوان، اور سومت یہ دسترخوان کے اوپر جو کپڑا پھر بچھایا جاتا ہے روٹیاں وغیرہ رکھنے کے لیے۔ تو میں نے ارادہ کیا ان دسترخوانوں کے اوپر کپڑا بچھانے کا، یعنی مزید کھانے کا کہ لوگ فکری غذا کھائیں۔ میں نے مزید اہتمام کیا کہ صرف دسترخوان ہی نہیں بچھایا بلکہ دسترخوان کے اوپر وہ رومال جو بچھایا جاتا ہے وہ بھی میں نے بچھا دیا۔ یہ کس سے بچھایا؟ من متفرقات الحواشی، جو جدا جدا حواشی میں نے حاشیے لکھے ہوئے تھے، والرقاء، رقاء اپنے کہتے ہیں مختلف چیتھڑے ٹکڑے، یعنی مختلف کاغذوں پر جو کہ میں نے لکھا ہوا تھا۔ کیوں جمع کیا؟ خوفاً علیہا، یہ مفعول لہو ہے، ان حواشی کے ضائع ہو جانے کے خطرے کی وجہ سے میں نے پھر ایک جگہ ان کو جمع کر دیا۔ دامن، میں نے جمع کیا دراں حال کہ میں ملا رہا تھا ان حواشی کے ساتھ اس چیز کو جو لکھی تھی علامہ حلبی نے، یعنی یہ جو تنویر الابصار ہے اس کا حاشیہ، در مختار جو ہے اس کا، جس طرح یہ فتاوی شامی حاشیہ ہے اس طرح حلبی بھی حاشیہ ہے جو ابراہیم حلبی نے لکھا ہے اسی در مختار کے اوپر، اور ایسے ہی امام طحطاوی نے بھی در مختار کے اوپر حاشیہ لکھا ہے۔ تو میں نے اپنے حاشیہ کے اندر ان حواشی سے بھی استفادہ کیا اور ان کو بھی اس کے ساتھ ملایا۔ تو در مختار پر جو حاشیہ ہے طحطاوی وہ یہ ہے، یعنی یہ پہلی جلد ہے اس کی 4 جلدوں میں سے، تو اس سے بھی میں نے استفادہ کیا، یعنی متن اس کا اور متن فتاوی شامی کا ایک ہی ہے، یعنی حاشیہ یہ در مختار پر ہے وہ بھی در مختار پر ہے، اور ایسے ہی حاشیہ حلبی ہے، تو وہ اس سے پہلے لکھے جا چکے تھے۔ اس بنیاد پر امام شامی نے ان کے اندر جو مباحث تھیں وہ بھی اپنے حاشیہ کے اندر چیدہ چیدہ لکھیں۔ وغیرہما دامن الی ذالک ما حررہ العلامہ، تو جس کو لکھا ہے علامہ حلبی نے اور علامہ طحاوی نے اور ان دونوں کے علاوہ نے، من محشی ھذا الکتاب، محشین نون اضافت کی وجہ سے گر گیا کہ اس کتاب سے مراد ہے در مختار، در مختار کے جو محشی تھے 2 کا تو نام لیا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مبہم طریقے سے ذکر کر دیا۔ وَرُبَمَا عَزَوْتُ مَا فِيهِمَا إِلَى كِتَابٍ آخر، کبھی میں نے ایسا کیا کہ عبارت جو ہے وہ ان کی لکھی کہ جو طحطاوی میں ہے یا حاشیہ حلبی میں ہے، لیکن عبارت لکھ کے تو میں نے جو حوالہ ذکر کیا جس کتاب کا وہ ان کے علاوہ تھی، اور اس میں چونکہ وہی عبارت اس کتاب کے اندر بھی تھی تو اس بنیاد پر میں نے ان 2 کا نام نہیں لکھا، اس تیسری کتاب کا نام لکھ دیا تاکہ لزیادت الثقات بتعدد النقل، تاکہ ایک ہی چیز کے حوالے زیادہ ہو جائیں، کہ اس کو یعنی ان کا ذکر کرنا تو ظاہر تھا، اسی چیز کو ایک
تیسرے محشی نے بھی ذکر کیا ہوا تھا جو کہ عام اتنا واضح نہیں تھا، تو یعنی اس کا ذکر کرنا واضح نہیں تھا، تو میں نے اس کا نام لکھ دیا تاکہ یہ پڑھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ بات سارے محشی لکھ رہے ہیں اور یہ سیکا بات ہے۔ بار بار تکرار میں نے ان دو حواشی کی وجہ سے ہی نہیں کیا، بلکہ انہی کے اندر جو بات موجود ہے، جب وہ تیسرے نے بھی لکھی تو میں نے حوالہ صرف تیسرے کا دے دیا۔ عزوتو کا مطلب ہے منسوب کرنا، کہ جس طرح کہ عبارت لکھ کے کہا جاتا ہے کہ روا ہو یا قالہ ہو، تو اس میں نے ان کا قول نام لکھے بغیر تیسرے محشی کا نام لکھ دیا۔ بتعدد النقل، یعنی میرا مقصد تھا کہ پڑھنے والا اسے زیادہ سیکا سمجھے، لا للاغراب، میں کوئی یعنی اپنے علم کی ریاکاری نہیں کرنا چاہتا تھا، یا یہ میرا مقصد نہیں تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کو زیادہ حوالے اس کے آتے ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ سیکا طریقے سے وہ مسئلہ لوگوں تک پہنچے، اس لیے میں نے پھر یہ تیسرا یا چوتھا پانچواں حوالہ بھی ساتھ اس طرح دے دیا۔ اب آگے ان کی ایک اصطلاح ہے ففہم، تو ففہم کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا ففہم سے مطلب کیا ہوگا جب میں اپنی کتاب میں حاشیہ حلبی کی کوئی بات لکھ کر کہوں گا ففہم، یا حاشیہ طہطاوی کی کوئی بات میں لکھوں گا تو لکھ کر کہوں گا ففہم، تو اس وقت میرا مقصد کیا ہوگا؟ یعنی ففہم کا جو لغوی معنی ہے وہ تو واضح ہے، لیکن اصطلاح جو ان کی ہے اس کتاب کے اندر وہ انہوں نے خود مقدمہ میں بیان کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ان دونوں حواشی میں انہوں نے کوئی بات ایسی لکھی ہو جو میرے نزدیک درست نہیں ہے، ما خلافہ الصواب، وَإِذَا وَقَعَ فِي كَلَامِهِمَا ما خلافہ الصواب، کہ ان دونوں کے کلام میں، ان دونوں کون؟ حاشیہ حلبی اور حاشیہ طہطاوی، ان دونوں کے اندر جب واقع ہو وہ چیز کہ جس کا خلاف درست ہے، خلاف درست ہوا تو خود وہ درست نہیں ہے، یعنی یہ بھی ادب کے لحاظ سے لکھ رہے ہیں، بات ذرا واسطے کے ذریعے کر کے، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ جب اس کتاب میں کوئی غلطی آ جائے، کہتے ہیں کہ جس کا خلاف جو ہے وہ درست ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی بادشاہ نے کسی سے پوچھا کہ مسواک کی جمع کیا ہے، تو اس نے کہا ضد و محاسنے کا، یعنی ویسے تو جمع مساویق ہے، تو مساویق کا مطلب ہے تیری برائیاں، تو یہ وہ ادب سے بولنا نہیں چاہتا تھا مساویق، تو کہتا ضد و محاسنے کا، کہ تیرے محاسن کی جو ضد ہے وہ مسواک کی جمع ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی یعنی یہ واضح نہیں کہا کہ جب ان دونوں کے کلام میں کوئی غلطی آ جائے، کہتے ہیں جب ان دونوں کے کلام میں وہ چیز آ جائے کہ جس کا خلاف صحیح ہے، مطلب ہے وہ غلط ہے خود اور خلاف اس کا صحیح ہے۔ ایک تو یہ اول احسن الاہم، اس میں نقل در نقل بہت زیادہ، یہ پی ایچ ڈی کے جو حوالے ہیں اس کے دوران میں نے دیکھا، یعنی ایک کتاب نے اصل حوالہ جہاں لکھا ہے اس سے لے کر آگے ایک محشی نے لکھا، پھر اس کو دیکھ کے دوسرے نے اسی طرح لکھ دیا، پھر اس کو دیکھ کے تیسرے نے لکھ دیا، چوتھے نے لکھ دیا، یعنی اصل دیکھا کسی نے نہیں۔ تو بعض مقامات پر پھر ایسا ہے کہ اصل میں کچھ اور تھا، پہلے نے غلطی کی تو سارے ہی پھر غلطی کرتے گئے، یعنی ایسی کئی مثالیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں نے جو حوالہ جات انہوں نے خواہ وہ حوالہ جات مسائل کے اندر دیے ہوں یا قواعد کے اندر دیے ہوں، تو میں نے اس اپنے حاشیہ کے اندر یہ التزام کیا ہے کہ میں اگرچہ تعظیم سب کی کروں گا، ادب سب کا ہے کہ جس نے بھی لکھا، لیکن میں اصل دیکھوں گا کہ کہیں بشری تقاضے کے مطابق کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ تو اس واسطے میں نے اپنے اس حاشیے کے اندر مراجع کو چیک کرنے کا التزام کیا میں نے فی ما یقع فی الشرح، شرح سے مراد در مختار، جو واقع ہوئے ہیں
شرع کے اندر ما کا بیان ہے، یعنی مسائل اور ضوابط۔ التزام کیا میں نے مراجعت اصل ہی، کہ اس کے اصل کو دیکھنے کا، مراجعت اس کی طرف رجوع کرنے کا میں نے التزام کیا۔ اصلہ المنقول عنہ، جس سے وہ حوالہ نقل کیا گیا، یعنی جس نے نقل کیا ہے میں اس تک نہیں رہا، جس سے اس نے نقل کیا ہے میں اس اصل تک پہنچا ہوں۔ وہ اصل جس سے نقل کیا گیا یا اس کے علاوہ۔ کیوں میں نے ایسا کیا؟ کیا مجھ کو ان اکابر پر اعتماد نہیں تھا؟ کہتے ہیں نہیں، خوفا من اسقاط بعض القیود والشرائط، اس ڈر سے کہ کہیں لکھتے ہوئے کوئی قید یا کوئی شرط رہ نہ گئی ہو، تو اگر کسی عبارت کے اندر ایک بھی قید جو مصنف نے لگائی ہوئی تھی اور ناقل نے آگے نقل نہیں کی وہ رہ گئی تو پھر سارا مطلب ہی غلط ہو جائے گا۔ تو اس بنیاد پر میں نے چیک کیا کہ کیا ہر قید جس طرح اصل حوالے کے اندر ہے وہ آگے منتقل کی گئی یا اس میں کوئی غلطی کی گئی۔ پھر وزدت، تو میں نے اس کے اندر اضافہ بھی کیا، یعنی اسی مسئلہ میں جہاں پر حوالہ جات جو دیے گئے تھے میں نے اصل چیک کر کے پھر میں نے اس مسئلے کے اندر اکتفا صرف انہی حوالوں پہ نہیں کیا یا اس عبارت کو حل کرنے میں اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ میں نے اور بھی بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا در مختار کے اندر بیان کیے گئے مسئلے کی تحقیق میں۔ میں نے اضافہ کیا بہت سے فروع کا جو کہ اہم ہیں۔ اچھا جی، اب آگے یہ صفات ساری فروع کی ہیں۔ فوائدہا جمع، یہ ایک صفت ہے، من فروع مہمہ فوائدہا جمع، کہ ایسی فروع، یعنی یہ ویسے تو اعتراض ہوتا ہے نا کہ جب متن میں جو کچھ ہو شارح نے اسی کی شرح کرنی ہوتی ہے تو اپنی طرف سے یہ علیحدہ ایک مسئلہ کیوں ذکر کر دیا؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ اس سے ریلیٹڈ جو کہ مسئلہ تھا تو فائدہ اس کا زیادہ تھا، تو اس بنیاد پر میں نے اس کے فوائد زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو ذکر کیا۔ وَمِنَ الْوَقَائِ، یہ فروع پر عطف ہے اور ضد تو کثیراً ساتھ لگے گا۔ میں نے اضافہ کیا بہت سے وقائع کا، تو فقہ کی کتابوں کا ایک بہت بڑا حصہ واقعات پر مشتمل ہوتا ہے، نوازل پر۔ یہاں واقعات سے مراد قصہ کہانی نہیں، واقعات سے مراد یہ ہے کہ کس زمانے میں فلاں مسئلہ پیش آیا تھا اور اس وقت یہ مفتیان کرام سے پوچھا گیا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا تھا، تو اس طرح یہ میں نے چیزیں درمیان میں زائد کیں۔ والحوادث، اور حوادث سے یعنی وقائع کے معنی میں ہے الاختلاف البواعث، اسباب کے اختلاف پر، یعنی ایک مسئلے کا ایک زمانے میں ایک سبب تھا، اسی مسئلے کا دوسرے زمانے میں کوئی اور سبب تھا، تو میں نے اس طرح ان چیزوں کو بھی ساتھ اضافے میں لکھا۔ والابحاث الرائقہ، یہ وقائع پر عطف ہے کہ میں نے اضافہ کیا اس میں شاندار بحثوں کا، والنکت الفائقہ، اور شاندار نکات کا، وحل الاویسات، یہ جو پیچھے آ رہا ہے ضد تو کثیراً، کثیراً کے اوپر عطف ہے کہ ضد تو حل الاویسات، میں نے اضافہ کیا اس کے اندر مشکل الفاظ کے معنی کو بیان کرنے کا، اور میں نے اضافہ کیا استخراج الغویثات، کہ جو جس کا مرجع کا ذکر نہیں تھا، منقول عنہ کا، ماخذ کا، تو میں نے اس کو تلاش کر کے اس کو بھی لکھا۔ وکشف المسائل المشکلات، میں نے اضافہ کیا مشکل مسائل کے حل کرنے کا اس کے اندر، اور بیان الوقائل معضلات، اور جو مشکل وقائع تھے ان کی تشریح کا بھی میں نے اضافہ کیا۔ ودفع الارادات الواہیۃ من ارباب الحواشی، تو در مختار کے چونکہ بہت سے حواشی ہیں تو کئی محشی جو ہیں انہوں نے کمزور اعتراض کیے ہوئے تھے
ماتن پر یعنی شارے پر، جو شارے ہے تروین الابصار کا اور خود در مختار پر یعنی کیے گئے تھے، در مختار کے محشین کی طرف سے اعتراض، اور اعتراض وہ بنتے نہیں تھے، یعنی وہ اعتراض یا تو حسد کی ضد کی وجہ سے کیے گئے تھے یا کم علمی کی وجہ سے کیے گئے تھے۔ تو میں نے ان اعتراضات کا جواب دیا، یعنی میں نے در مختار کی حمایت میں در مختار پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات بھی اپنے حاشیہ میں لکھے، وہ اعتراضات جو کہ کمزور اعتراضات تھے۔ وَدَفْعَ الْإِرَادَاتِ، اور میں نے اضافہ کیا اپنی کتاب کے اندر اعتراضات کے جوابات دینے کا۔ کون سے اعتراض؟ الواہیہ، جو کہ کمزور تھے، من ارباب الحواشی، کیے کس نے تھے وہ اعتراض؟ مختلف محشی جو ان کی طرف سے کیے گئے تھے۔ والانتصار لہذا الشارع، انتصار ہوتا ہے کسی کا بدلہ لینا، تو میں نے اضافہ کیا اس چیز کا کہ جو بدلہ لیا میں نے شارع کا، یعنی شارع مظلوم تھا جس پر محشی جو ہیں انہوں نے اعتراضات کیے ہوئے تھے، تو میں نے جواب دیا اور میں نے بدلہ لیا، مدد کی میں نے، اور شارع کی وہ چیزیں بھی میں نے اپنے حاشیہ کے اندر ایڈ کی۔ لہذا شارح المحقق بالحق، میں نے بدلہ لیا اس شارع کا۔ شارع کون؟ نام بتایا نا پہلے، تو امام حسکفی کی یہ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ واقعی محقق ہیں، اور ان پر غلط اعتراضات جو کیے گئے تھے تو میں نے ان کی حمایت کی اور اعتراض کرنے والوں کا رد کیا۔ والانتصار لہذا الشارح المحقق بالحق، کہ جو بالحق محقق ہیں میں نے ان کی حمایت کی۔ ورفع الغواشی، اور میں نے پردے اٹھائے، مع عزو کل فرع الی اصلہ، ساتھ نسبت کرنے ہر فرع کے اس کی اصل کی طرف، یعنی جو فروع ذکر کی گئی تھی میں نے ان کے اصول کو ذکر کیا۔ وَكُلِّ شَيْءٍ، یہ عزو پر عطف ہے، ما ساتھ لگے گا، وَكُلِّ شَيْءٍ الی محلہ، تو میں نے نسبت کی ہر شے کی اس شے کے محل کی طرف، یعنی جو پڑھنے والے کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس شے کا محل کیا ہے یا اس فرع کی اصل کیا ہے، تو میں نے اصل کا بھی اور محل کا بھی حوالہ دیا۔ حتی الحجج والدلائل، یہاں تک کہ میں نے حجج اور دلائل بھی دی، یعنی صرف ایک مسئلے کا اصل ماخذ بیان ہی نہیں کیا بلکہ اپنی طرف سے اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی دیے۔ وَتَعْلِيلَاتِ الْمَسَائِلِ، یہاں تک کہ مسائل کی تعلیلات یعنی فقہی جو علل ہیں وہ بھی میں نے بیان کی۔ وَمَا كَانَ، یہ پیچھے عطف ہے زِدْتُ کثیراً پر، کہ میں نے اضافہ کیا ان چیزوں کا بھی، من مبتکرات فکری الفاتر، یعنی ایک ہوتا ہے نا ہر بندے کے کچھ ذہن کی اپنی ذہن میں آئی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ ہیں مبتکرات، یعنی مبتکرات کا مطلب ہوتا ہے ویسے جو نیا پھل ہو پہلا، تو مطلب یہ ہے کہ جو میرے ذہن کی پیداوار ہے۔ اب وہ اس وقت جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو پہلے ائمہ کے ذہنوں کی باتیں تو پرانی ہو چکی تھیں، تو میں نے ان کے ساتھ جو میرے ذہن میں نئی باتیں فقہ کے ابواب میں آئی ہوئی تھیں میں نے ان کا بھی اضافہ کیا، یعنی میں نے صرف نقل نہیں کیا بلکہ کچھ اپنی بھی میری تحقیقات ہیں جو میں نے اس کے اندر ایڈ کی۔ وَمُبْتَكَرَاتِ فِكْرِ الْفَاتِر، عاجزی سے یہ کہا کہ میری ناقص فکر میں کہ جو تراشے ہوئے ہیرے تھے میں نے ان کا بھی اضافہ کیا، اپنی ناقص فکر کے اندر جو آنے والی تحقیقات تھیں وہ بھی لکھیں۔ مواقع نظری، من ساتھ لگے گا کہ جو میری نظر سے مراد ہے غور و فکر کے واقعہ ہونے کے لحاظ سے جو کچھ حاصل تھا وہ بھی میں نے لکھا۔
تو نظری القاصر یہ بھی کسر نفسی کے لیے اپنی فکر کو فاتر کہا اور نظر کو قاصر کہا، فاتر بمعنی قاصر ہی ہے۔ تو باقی جو میرا اپنا ہوگا تو اس پر بھی میں متنبع کروں گا کہ پڑھنے والے کو یہ پتہ ہو کہ یہ میری بات ہے، میری طرف اگر کوئی غلطی ہے تو کوئی منسوب کرے، یعنی پہلے ائمہ سے وہ میں نے حاصل نہیں کی۔ وَأُنَبِّئُ عَلَيْهِ وَبَذَلْتُ الْجُهْدَ فِي بِيَانِ مَا هُوَ الْأَقْوَى۔ تو یہ اہم بات ہے کہ ایک ہی مسئلے پر جب کئی اقوال فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں تو میری اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ میں نے ان اقوال میں سے جو اقویٰ تھا اس کو بیان کیا، یعنی سارے لکھ کر، یا جو در مختار میں متعدد تھے تو میں نے ان میں سے ترجیح دی کہ اقویٰ قول ان میں سے کون سا ہے۔ وما علیہ الفتویٰ، اور میں نے وہ بیان کرنے میں اپنی ہمت لڑائی کہ فتویٰ کس پر ہے، یعنی اقوال میں سے سب سے اہم چیز ما علیہ الفتویٰ کی شناخت ہے، تو میں نے ما علیہ الفتویٰ بیان کیا محنت کر کے، یعنی اس کے بیان کے لیے کہ ائمہ نے ترجیح کس کو دی ہے۔ اچھا جی، تیسرا فی و بیان الراجح من المرجوح مما اطلق فی الفتاوی، فتاوی میں جو چیزیں مطلقاً لکھی گئی تھیں، یعنی نہیں بتایا گیا تھا کہ راجح کیا ہے، اقویٰ کیا ہے، فتویٰ کس پر ہے، تو میں نے ان چیزوں کے اندر بھی راجح، اقویٰ اور ما علیہ الفتویٰ یعنی مفتہ بھی قول کا میں نے تعین کیا۔ اچھا جی، مما اطلق فی الفتاوی او الشروح ہے، جو چیزیں فتاوی اور شروع میں مطلق رکھی گئی تھیں، اطلاق تھا ان میں، مطلق یعنی یہاں اس لحاظ سے مطلق کے راجح کو بیان نہیں کیا گیا تھا۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقوال آ رہے ہیں کئی صدیوں کے، اور اقوال ہیں آپ سے پہلے جو اکابر ہیں ان کے، تو آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ آپ ان میں سے کسی کو راجح کہیں، کسی کو مرجوح کریں، تو آپ کے پاس اتھارٹی کیا ہے؟ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا، بلکہ جو اصحاب ترجیح ہیں ان کا قول اس بارے میں تلاش کیا اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے میں نے یہ بتایا کہ یہ مفتہ بھی قول ہے، یعنی یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ انہی ائمہ کے حوالے سے کہ جو اس منصب پر فائز تھے، میں نے ان کے حوالے سے یہ ترجیح کا کام کیا۔ معتمداً، حال ہے یہ بذلتوں سے کہ میں نے کوشش خرچ کی راجح بیان کرنے میں، درا حال کہ میں اعتماد کر رہا تھا اس میں کس چیز پر، علی ما حررہ الائمۃ الاعلام، جو ائمہ اعلام نے لکھا تھا، میرے نزدیک وہ معیار تھا، من المتاخرین العظام، عظیم متاخرین میں سے، عظیم متاخرین میں سے جو اصحاب ترجیح ہیں انہوں نے جو لکھا تھا میں نے ان سے لے کر واضح کیا۔ وہ کون کون ہیں؟ کل امام ابن الحمام، مثال کے طور پر امام ابن حمام، انہوں نے ترجیح دی تھی یا مفتہ علیہ قول بیان کیا تھا، تو میں نے ان کی روشنی میں اپنی کتاب میں یہاں جہاں مطلق تھا میں نے مقید کیا، یعنی اس کا بیان کیا کہ یہ راجح ہے یہ قول اور دوسرے مرجوح ہیں۔ وَتَلْمِیذَیہِ ہے، اور امام ابن حمام کے دو شاگرد، پہلے ہیں قاسم اور دوسرے ہیں ابن امیر حاج۔ قاسم ہے، ان کا نام ہے قاسم بن قطلوبغہ، قاسم بن قطلوبغہ، یعنی یہ فقہ حنفی کے اندر بڑی اہم شخصیت ہے کہ انہوں نے فقہ حنفی کے دلائل حدیث سے بیان کرنے کا کام کیا۔ قاسم بن قطلوبغہ، ان کے رسائل چھپے ہوئے بھی ہیں، مجموعہ قاسم بن قطلوبغہ کا، اور جہاں یہ اختلافات ہمارے ہوتے ہیں غیر مقلدین کے ساتھ نماز کے اندر مسائل میں باقی، تو ان کی کتابیں قاسم بن قطلوبغہ کی
امام طحاوی کی طرح فقہ حنفی کی حمایت میں اہم کتابیں ہیں قاسم بن قتلبغا کی، اور دوسرے ہیں ابن امیر حاج جن کی ہے کتاب مدخل اور دیگر کتابیں۔ اچھا جی، تو پہلے نمبر پر ابن حمام کے ذریعے، پھر ابن حمام کے دو شاگردوں کے ذریعے، ان میں ایک قاسم بن قتلبغا اور دوسرا ابن امیر حاج، تیسرے ان تینوں کے بعد چوتھے نمبر پر مصنف کے حوالے سے، یعنی مصنف بول رہے ہیں امام حسکفی پر، صاحب در مختار پر، یعنی ان کے حوالے سے، یعنی ان کی رائے کو بھی مسائل کے اندر جو انہوں نے ترجیح دی اس کو بھی میں نے پیش نظر رکھا۔ والرملی، یہ فتاوی رملیہ ہے خیر الدین رملی، یعنی ان کے ذریعے سے۔ وابن نجیم، تو یہ فقہ حنفی کے دو ہیں ابن نجیم، تو ان دونوں بھائیوں کے جو تحقیقات ہیں، اور اس کے علاوہ ابن شلبی اور شیخ اسماعیل حائق حانوتی، اور ان کے علاوہ ممن لازم علم الفتوی من اہل التقوی، یعنی مزید بھی اور بھی نام ہیں جن پر میں نے اعتماد کیا۔ ان میں دو شرطیں تھیں کہ ان کی عمر فتوے میں گزری ہو، فتویٰ دینے میں، اور کردار کے لحاظ سے اہل تقوی ہوں، یعنی صرف علم ہی نہ ہو بلکہ عمل بھی ہو۔ ممن لازم علم الفتوی، وہ اکابر کی جنہوں نے علم فتویٰ کو لازم پکڑا، یعنی اس کے اسپیشلسٹ تھے۔ مطلقاً عالم ہونا اور بات ہے، اور فتویٰ کے علم میں زندگی گزارنا یہ اور بات ہے۔ وہ جنہوں نے علم فتویٰ کو لازم پکڑا اہل تقوی میں سے۔ فدونا کا حواشی ہذہ الفریدہ فی بابہا، تو اے پڑھنے والے لازم پکڑ ان منفرد حواشی کو جو اپنے باب میں منفرد ہیں، اپنے موضوع پر، یعنی در مختار کے ایریا کے جتنے بھی محشی ہیں ان کے لحاظ سے۔ الفائقہ علی اطرابہا، جو اپنے ہم مثل حواشی پہ فوقیت رکھتے ہیں۔ المسفرہ عن نقابہا، جو در مختار کے مفاہیم کے چہروں سے پردے ہٹانے والے ہیں۔ وخطابہا، یعنی یہاں پر جو ہے وہ جو در مختار کے مفاہیم ہیں ان کو تشبیہ دی دلہنوں کے ساتھ، تو دلہنیں جو ہیں ان کے لحاظ سے ایک تو وہ جو دلہن کے منصب پر فائز ہیں، دوسرا جن کی ابھی منگنی ہوئی ہے وہ ہے خطابہا، کہ المسفرہ عن نکابہا لطلابہا و خطابہا قد ارشدت من احتار من الطلاب۔ ارشدت یا لوٹ رہا ہے حواشی کی طرف جو انہوں نے لکھے، امام شامی نے، انہوں نے رہنمائی کی کس کی؟ من احتار، جو کہ حیرت زدہ تھا، رستہ گم تھا۔ مثلا کوئی بندہ پہلی بار کسی جگہ گیا ہو اور چوک ہو، چار رستے نکل رہے ہوں اور وہاں بورڈ بھی نہ لگا ہو، کوئی بندہ بھی نہ کھڑا ہو اور بیابان علاقہ ہو، تو وہ اب سوچتا ہے کہ میں نے اب ان تین طرف میں سے کس طرف جانا ہے۔ تو اس طرح کے جو طلاب تھے ان کی رہنمائی کی میرے حواشی نے، فی فہم معنی ھذا الکتاب، اس در مختار کے معنی کو سمجھنے میں، یعنی ایک لفظ کے مثلا 3 معنی ہیں تو کون سا مراد لینا ہے؟ طالب علم حیرت میں کھڑا تھا تو میرے جو حواشی ہیں انہوں نے رہنمائی کی۔ فَلِهَذَا سَمَّيْتُهَا رَدَّ الْمُخْتَارِ عَلَى الدُّرِّ الْمُخْتَارِ، اس وجہ سے پھر میں نے اس کا نام رد المختار علی الدر المختار رکھا۔ یعنی اب یہ بحث مکمل ہوئی کہ جس کے اندر وجہ تصنیف کتاب اور پھر ان کا طریقہ کیا ہے، خصوصیات کیا ہیں فتاوی شامی کی باقی جو حواشی ہیں در مختار کے ان کے مقابلے میں، اور پھر اس سوال کا جواب کہ یہ نام کیوں رکھا ہے، تو وجہ تسمیہ بھی جو ہے انہوں نے ساتھ بیان کر دی۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والسلام علی رسول الکریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قائدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقی سیدنا